کہ ایک کتاب میں یہ تحریر کر دیا کہ قبرستان میں جانا یہ ناجائز، زیارت کرنا یہ ناجائز، اور یہ فتاوی رشیدیہ جو میں نے دکھایا اس کے صفحہ نمبر 194 میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک آدمی ہے جو علامہ فضل حق گنج مراد آبادی کے مرید میں سے ہے، وہ اپنے آپ کو پیر صاحب بھی کہتے ہیں اور قبر کے اوپر بھی جاتے ہیں اور جا کر فتاوی پڑھتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو رشید احمد گنگوہی یہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں جانا اور قبر کے لیے قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ جائز ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رشید احمد گنگوہی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جائز ہے۔ مسلمانوں اب غور کیجئے، اسی تقویت الایمان میں قبر کی زیارت کے لیے جانا شرک، جو آدمی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے یہ مشرک ہے، اور اسی فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی کے نزدیک قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، کسی قبر کی زیارت کرنا یہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوہی یہ دونوں ایک ہی طبقے کے ہیں، تو آپ ذرا ملاحظہ کیجئے، سینے پر ہاتھ رکھے، اپنے دماغ کو کھولیے، آنکھوں کے اوپر سے بغض کا عینک نکالیے، اور نکالنے کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے کہ آخر اسماعیل دہلوی کے نزدیک رشید احمد گنگوہی مشرک ہوئے کہ نہیں؟ ہاں بے شک بے شک جی۔ میں کہتا ہوں میں کسی کو کیوں کہوں گا کون مشرک ہے کون نہیں ہے؟ یہ تو کتاب اللہ نے بیان کر دیا، حدیث رسول نے بیان کر دیا۔ تو ایک کے اسماعیل دہلوی کے نزدیک رشید احمد گنگوہی کیا ٹھہرائے؟ مشرک ٹھہرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں یہی درس دیا ہے۔ ایک بات اور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جن کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، جن کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اب حضرت بیٹھ جائیے، حضرت کو جانے دیجیے، پھر انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ درود پاک سنا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد مال بن جزر کا بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آج ہم لوگ کیا منا رہے ہیں؟ جشن تاجدارے، یہ محفل میلاد ہے۔ صحابہ نے کبھی کیا ہے کیا؟ آپ بھی کر رہے ہو؟ کبھی صحابہ نے کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ جی کیا، معلوم ہے سب کو؟ اچھا، اب اگر کل کوئی یہ کہے کہ صحابہ نے نہیں کیا ہے تو کیا جواب دو گے؟ کیا۔ سن کر آ جاؤ گے؟ سن کر آ جانا ہے، کان کو بند کر لینا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ ہم کو اختلاف میں نہیں پڑھنا۔ نہیں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، ایمان کی دولت بھی، رسول کا عشق۔ اب اگر ہم سن کر آ جائیں یہ ہماری کم نصیبی ہے۔ اب میں سنا دوں کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے یا نہیں؟ 2-3 تقریریں اس سے پہلے میری ہوئی، میں نے آپ کو الگ الگ طریقے سے 2 بار میں 2 حدیثیں سنائی تھی، اور وہ بھی میں دوہرا دوں آپ کو، میں الفاظ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت ضائع رہا ہے۔ الدر المنظم صفحہ نمبر 95 کی 2 حدیثیں میں نے اس سے پہلے بیان کر دی تھی، لیکن اب میں اس کتاب سے نہیں، اب ایک کتاب ہے المعجم الکبیر۔ کیا کتاب ہے؟ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ حضور مجاہد ملت نے نہ لکھی ہے، حضور مفتی اعظم نے نہیں لکھی ہے، علامہ سعد فاضل نے نہیں لکھی ہے، حضور اکبر رضا نے نہیں لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی ہے، اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ دیوبند کے کسی علماء نے لکھی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نہ تو دیوبند بنا تھا نہ بریلی بنا تھا، یہ ماقبل والے کی بات ہے۔ مت مانو، ہم نے اپنی کتابیں نہ دکھانی، ہم بار شریعت نہیں دکھا رہے ہیں، ہم فتاوی رضویہ نہیں دکھا رہے ہیں، ہم علامہ الاولیاء نہیں دکھا رہے ہیں، ہم زیر و زبر نہیں دکھا رہے ہیں، ہم تم کو دوسری کتابیں نہیں دکھا رہے ہیں، ہم اپنی اہل سنت والجماعت کی کتابیں نہیں دکھا رہے ہیں۔
نہیں دکھا رہے ہیں المعجم الکبیر، نوٹ کرو جس کو نوٹ کرنا ہو، یاد رکھنا ہو جس کو یاد رکھو، صفحہ نمبر 31، صفحہ نمبر 19، یہ دو صفحے پر الگ الگ طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ بولیے جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں؟ بتا دوں کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالہ ہیں۔ کون ہے؟ سالہ ہے۔ حضرت ابو سفیان کے لڑکے ہیں اور یزید پلیس کے والد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعجم الکبیر صفحہ نمبر 19 اور صفحہ نمبر 31 کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں کچھ صحابہ کے ساتھ آتے ہیں، وہاں کوئی امہات المسلمین میں سے نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ اندر گئے، اندر آنے کے بعد باہر آئے، باہر آنے کے بعد دروازے پر سبحان اللہ، کیا ہوئے؟ دروازے بیٹھ گئے، دروازے پر بیٹھ گئے، ارے بولو، دروازے بیٹھ گئے، نیند آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ بھوک لگ رہی ہے؟ جہاں اس کے رسالت کی خوراک مل رہی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں اس پلایا جا رہا ہو وہاں پیاس نہیں لگتی ہے۔ بے شک بے شک، جہاں خوراک اس کے مصطفیٰ ہوا، ارے ہم جیتے ہیں تو رسول اللہ کے لیے، ہم مرتے ہیں تو رسول اللہ کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں تو رسول اللہ کے لیے، اور جب جائیں گے تو رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے۔ ہمارا ماوا، ہمارا مشرق، ہماری عقیدت، ساری چیزیں رسول اللہ کے لیے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا کیا جسم آپ کا نہیں ہے؟ جسم نہیں آپ کا جی ہے نا؟ نہیں آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ کا ہوتا ایک عضو کو کاٹ کر دان کر دینا جائز ہوتا، کسی عضو کو کاٹ کر دان کر دینا جائز ہوتا، لیکن آپ کچھ پڑھیے، مسئلہ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی عضو چاہے بیکار چلا جائے، آپ اس کو خیرات نہیں کر سکتے، آپ اس کو کسی کو دان نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا تو پروردگار، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے والدین نے ہماری پرورش کی ہے، ہمیں اچھی غذا کھلایا ہے، ہمیں اچھا عزم عطا فرمایا ہے، الہ العالمین ہمارے عزم میں رانائیاں آئی ہیں، ہمارا عزم بڑا ہوا ہے، ہم بڑے ہوئے ہیں، والدین والدہ کی دودھ پی کر بڑے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ہمارے والد نے ہمیں بہترین غذا کھلایا ہے، الہ العالمین یہ عزم تو ہمارا ہونا چاہیے، انگلی ہماری ہونی چاہیے، آنکھ ہماری ہونی چاہیے، کان ہمارا ہونا چاہیے، پیشانی ہماری ہونی چاہیے، ماتھا ہمارا ہونا چاہیے، دل ہمارا ہونا چاہیے، جسم ہمارا ہونا چاہیے، گردہ ہمارا ہونا چاہیے، ہر عضو ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن پروردگار اگر یہ ہمارا ہے تو ہم اس کو خیرات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس کو دوسرے کو ہیبا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم دوسرے کو دان کیوں نہیں دے سکتے؟ قرآن نے فرمایا ہے، اے مسلمانوں سن لو، میں نے تو تمہاری جان کو جنت کے بدلے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خرید لیا ہے، کے بدلے میں نے تمہاری جان کو خرید لیا ہے، خرید لیا ہے۔ جب آپ نے بیچ لیا ہے اختیار آپ کا رہا؟ نہیں اختیار آپ کا نہیں رہا، نہیں رہا۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو پھر اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں اختیار۔ یار تمہیں تو اختیار ہے کہ یہاں سے ہاوڑا جاتے ہو، تمہیں اختیار ہے، متعالی شان مسجدیں بناتے ہو، یہ اختیار ہے، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اختیار نہیں۔ تھوڑا سا ہی کہہ دیتا رسول کے اختیار ہے کم ہے وہ بھی چلتا، لیکن کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیار نہیں، جو ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کے چاہنے سے ہوگا۔ مسلمانوں میں نہیں کہتا، قرآن بولتا ہے، حدیث بولتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا؟ فجر کی پڑھتے ہیں؟ بہت کم پڑھتے ہیں، چلیے پڑھ لیا کیا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو فجر کی پڑھتے ہیں، ظہر کی، عصر کی ہے کہ نہیں ہے نماز؟ کیا وقت کی نماز ہے؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟
صلاۃ یہ ہے کیا کرو نماز قائم کرو. قائم کرو. اللہ نے صرف اتنا فرمایا کہ نماز قائم کرو. آپ کو نماز قائم کرنی ہے. پروردگار عالم نے کہاں کہا فجر کی قائم کرو؟ آئے نہیں. اللہ نے کہیں بتایا ہے پورے قرآن میں لکھا دیجیے ظہر کی قائم کرو. پروردگار عالم نے کیا فرمایا قائم کرو. کہاں یہ ہے مغرب سے پڑھو ظہر سے پڑھو اور جب ظہر پڑھو تو 4 پڑھو فجر پڑھو تو 2 پڑھو. تو اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اب مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ